السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہم گناہ گاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں میں شامل فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ اپنے محبوب کی میلاد مکے اور مدینے میں نصیب فرما۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی اس بابرکت محفل کو سجایا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں ہم اور آپ کہ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کا عنوان ہے عورتوں کی اہمیت ہمارے معاشرے میں، اسٹیٹس آف وومن ان آور سوسائٹی، یا امپورٹنس آف وومن ان آور سوسائٹی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے معاشرے میں عورتوں کی کیا اہمیت ہے، آج میں اسے اپنے شعور کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، یا اسلام پر جو طرح طرح کے بہتان لگائے گئے ہیں، اس میں تمام الزامات میں ایک سب سے بڑا الزام یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورت کو کوئی عزت نہیں دی ہے۔
بلکہ اسلام کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اسلام میں عورت کو گھر کی باندی بنا کر رکھ دیا گیا ہے، یا اسلام میں عورت کو پیر کی جوتی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح اسلام پر الزام عائد کر کے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں لوگ کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے یا اگر کوئی عورت اسلام کی ماننے والی ہو تو اسلام نے اس عورت کو کوئی عزت نہیں دی ہے۔ اسلام میں اگر ایک مقام ہے تو صرف مرد کا ہے، اہمیت ہے تو صرف مرد کی ہے، سارے اختیارات ہیں تو صرف مرد کے ہیں، تمام حقوق ہیں تو صرف مرد کے ہیں، علاوہ اس کے اگر کوئی عورت ہے تو عورت کا اسلام میں کوئی اختیار، کوئی حق نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سوائے تہمت، یہ سوائے الزام کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلام سے پہلے اس پوری دنیا میں عورت کا سٹیٹس کیا تھا؟ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں اور اس کا جائزہ لیں تو آپ کو خود پتا ہے کہ جس عرب کی سرزمین پر رسول اللہ تشریف لائے، اس عرب کی سرزمین پر جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تو بیٹے کو جینے کا حق تو حاصل تھا، لیکن بیٹیوں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا، بلکہ اس دور کا معاملہ یہ تھا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی خود باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے یا تو بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا یا تو اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ یعنی جس عرب کی سرزمین پر رسول اللہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اس عرب کی سرزمین پر میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے بیٹوں کو جینے کا حق حاصل تھا، لیکن بیٹیوں کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ملکوں کے تعلق سے بھی اگر میں بتاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جہاں پیغمبر رحمت تشریف لائے، میں نے اس ملک کی بات کر لی۔ اب جس ملک میں ہم اور آپ موجود ہیں اور جس ملک میں یہ بہتان اسلام پر عائد کیا جاتا ہے، اس ملک میں ایک عورت کی کیا ویلو تھی، اس ملک میں ایک عورت کی کیا اہمیت تھی، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حقیقت میں ہندوستان میں عورت کو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کا سامان سمجھا گیا تھا۔ عورت نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ تھی، عورت گھر کے کام کاج کرنے کا صرف ایک ذریعہ تھی، عورت مردوں کے من اور دل بہلانے کا محض ایک ذریعہ تھی۔ عورت کی ہمارے ملک میں اپنی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے جو آپ نے بھی پڑھا اور سنا ہوگا، اگر کوئی لڑکی بیاہ کر اپنے سسرال آتی اور صبح ہوتے ہوتے اگر اس کا پتی مر جاتا تو ہمارے ملک ہندوستان میں یہ رسم تھی کہ ایک رات کی سہاگن کو جیسے ہی اباگن ہو گئی، اس کے پتی کے مرنے کے بعد جب پتی کو چتا پر جلایا جاتا تھا تو ایک رات کی سہاگن کو بھی پتی کے ساتھ چتا پر جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یعنی وہ عورت منحوس مانی جاتی تھی، اس عورت کو سوسائٹی میں جینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اس کے آنے سے شوہر مر گیا تو جس کے آنے سے پتی مر گیا، اس پتنی کو بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج ہندوستان جو بڑی ترقی کی بات کرتا ہے، وومن رائٹس کی بات کرتا ہے، جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، آپ بتائیے پیغمبر رحمت کی تشریف آوری سے پہلے ہندوستان میں جو ستی پرتھا چل رہی تھی، اس ستی پرتھا کے خلاف کیا کسی نے اپنی زبان کو کھولا تھا؟ کسی نے آواز بلند کیا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، عرب کی سرزمین پر جو بچیاں زندہ زمین میں دفن کی جا رہی تھی، اگر ان بچیوں کو جینے کا حق کسی نے دیا ہے تو پیغمبر رحمت نے دیا ہے، پیغمبر اسلام نے دیا ہے۔ ہمارے سب سے زیادہ خوبصورت دین اسلام نے بچیوں کو جینے کا حق دیا، اور ہندوستان کی سرزمین پر بھی اگر ستی پرتھا کے خلاف کسی نے اپنی زبان کو کھولا اور آواز کو بلند کیا ہے تو یہ رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر، رسول اللہ کی سیرت
سیرت کو دیکھ کر اور رسول اللہ عرب کی سرزمین پر جو انقلاب لے کر آئے تھے، اسی انقلاب کی بنیاد ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک رات کی سہاگن کو اباگن بننے کے بعد اگر کسی نے جینے کا حق دیا ہے تو پیغمبر اسلام نے اسے جینے کا حق دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک عورت کا مرد کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے میں سب سے عظیم رشتہ ہے ماں کا۔ بتائیے، ہے نا، ایک مرد و عورت کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے میں سب سے بڑا ایک عورت کا جو حق ہے وہ ہے ماں کا۔ یہ رشتہ ماں کا ہوتا ہے، اس کے بعد رشتہ بیوی کا، اس کے بعد رشتہ بیٹی کا، اس کے بعد رشتہ بہن کا، اس کے علاوہ نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، خالہ بھی ہے، بھانجی بھی ہے، بھتیجی بھی ہے۔ یہ جو میں نے 4 5 8 10 رشتے گنائے، ایک مسلمان مرد و عورت کے درمیان بس یہی رشتے ہوتے ہیں، اور یہ رشتے محرم رشتے کہلاتے ہیں۔ علاوہ اس کے اسلام میں ایک مرد و عورت کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اب اسلام نے عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو آؤ پیغمبر رحمت کی زبان سے خود سنتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میرے نبی نے ایک عورت کے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ میرے نبی نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کر اللہ کی جنت کو رکھ دیا۔ کیا بتائیے، دنیا کے کسی مذہب میں عورت کا مقام اتنا بلند و بالا ہے؟ باپ کے پیروں کے نیچے جنت کو نہیں رکھا گیا۔ اگر اسلام نے سارے اختیارات، سارے حقوق، سارے پاورز صرف مرد کو حاصل ہوتے تو ظاہر ہے کہ جنت بھی ماں کے نہیں باپ کے قدموں کے نیچے رکھی جاتی۔ لیکن رسول اللہ نے عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ہر ایک کی جنت کو رسول اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے صرف آپ کی اور میری جنت نہیں ہے، کوئی وقت کا سب سے بڑا پیر ہو، آپ کے علاقے کی جامع مسجد کا امام ہو، آپ کے محلے کا سب سے بڑا خطیب ہو، اپنے دور کا سب سے بڑا ولی ہو، وقت کا خواجہ ہو، وقت کا غوث ہو، وقت کا مخدوم ہو، وقت کا عبدال ہو، اگر کوئی بھی ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی جنت کو اس کی ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ان پیر صاحب سے مرید ہو جائیں گے اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، آپ جس پیر کے بھروسے جنت کے انتظار میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس پیر کی جنت بھی اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ غوث اعظم کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے، غریب نواز کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے، مخدوم فقی علی مائمی رحمت اللہ علیہ کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے، محبوب الہی بابا فرید گنج شکر خواجہ بختیار کاکی، صوفی حمید الدین ناگوری، سب کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایک عام مسلمان نوجوان نہیں، وقت کا ولی ہو، وقت کا غوث ہو، وقت کا قطب ہو، اللہ نے اس کی جنت بھی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اب یہاں کیا پتا چلا؟ پتا چلا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے سے مراد تو دنیا کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ اگر تیری ماں تجھ سے راضی نہیں ہے تو دنیا کو راضی کر کے تو ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو لگانے والوں، پیر کے سامنے خریدے غلام کی طرح ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہنے والوں، پیر کے ہاتھ کا نہیں پاؤں کا بوسہ لینے والوں، اگر تم سے تمہاری ماں راضی نہیں ہے
تو پیر کی عمر بھر خدمت کر کے بھی تم جنت حاصل نہیں کر سکتے ہو. اپنی ماں کی خدمت کرو. اگر کسی ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں کوئی کامل پیر نہ مل سکا اور کسی پیر سے مرید ہونے کا موقع نہ مل سکا اور کسی پیر اور بزرگ کی خدمت کا موقع نہ مل سکا، اپنے گھر میں موجود 62-65 سال کی بوڑھی ماں کی خدمت کر لے. اگر تو کسی پیر کے پاس نہیں بھی گیا تو بھی ماں کی خدمت کی بنیاد اللہ تجھے بے حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب یہاں ایک اور بات، میرے نبی نے یہ کہیں نہیں فرمایا یا مفسرین نے اس حدیث کی تفسیر میں کہیں نہیں لکھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس وقت ہوگی جب ماں نمازی ہوگی، جب ماں نیک ہوگی، جب ماں پرہیزگار ہوگی، جب ماں شب بیدار ہوگی، جب ماں خوف خدا میں رونے والی ہوگی، جب ماں عابدہ زاہدہ ہوگی، جب ماں نے حج ادا کر لیا ہوگا. کوئی کنڈیشن نہیں لگایا گیا کہ ماں ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، اس کے اندر یہ خوبی ہو یہ خوبی ہو یہ خوبی ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. نہیں نہیں، میرے نبی نے کوئی قید نہیں لگایا ہے. ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر وہ با حیا با غیرت ہے تو سبحان اللہ، اگر وہ نیک نمازی ہے تو سبحان اللہ، اگر وہ مستجاب الدعوات ہے تو سبحان اللہ، اگر وہ شب بیدار ہے تو سبحان اللہ، اگر وہ عابدہ زائدہ ہے تو سبحان اللہ، اگر اس نے حج ادا کر لیا ہے تو سبحان اللہ. لیکن اگر ماں غریب ہے، اگر ماں بے پڑھی لکھی ہے، اگر ماں بوڑھی کمزور ہے، اگر ماں گاؤں کی دیہاتی ہے، اگر ماں کی ہڈیاں کمزور، ہاتھ پیر کانپتے ہیں، اگر ماں خوبصورت نہیں ہے، رنگ کالا ہے اور چہرے ہاتھ پیر میں جھریاں پڑ گئی ہیں، اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، تقوی بھی نہیں ہے، کوئی خوبی بھی نہیں ہے، پھر بھی یاد رکھنا سنیوں، ماں چاہے جیسی بھی ہو، رسول اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگایا. ہماری جنت کے لیے اس کا نیک نمازی عابدہ زاہدہ ہونا ضروری نہیں ہے. ہماری جنت کے لیے بس اس کا مائی ہونا کافی ہے. کیا بتائیے کسی مذہب نے ایک عورت کے مقام کو اتنا بلند فرمایا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ماں کی دعا بھی جلدی قبول کرتا ہے اور ماں کی بد دعا بھی جلدی قبول کرتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ماں سے دعائیں لو، اپنی ماں کی بد دعا سے بچو، اپنی ماں کی بد دعا سے بچو. یہ کس کی فضیلت ہے؟ ایک صحابی نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کا. دوبارہ پوچھا اس کے بعد کس کا؟ تو میرے نبی نے دوبارہ بھی فرمایا تمہاری والدہ کا. تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا؟ آقا نے تیسری بار بھی فرمایا تمہاری والدہ کا. چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد کس کا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا کرو. اب یہاں علماء فرماتے ہیں صحابی رسول کے سوال پر جو میرے آقا نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، یہ ماں کا 3 مرتبہ ذکر کرنا یوں ہی نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ اپنے صحابی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتا رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے بعد تم پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ تمہاری ماں کا ہے. اور کتنا ہے؟ تو آقا نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کر کے بتا دیا اللہ نے تم پر جو تمہارے باپ کا حق رکھا ہے، تمہارے باپ کے مقابلے اللہ نے 3 گنا زیادہ تم پر تمہاری والدہ کا حق رکھا ہے. شاید آپ سمجھے نہیں، اعلی حضرت کی قلم سے آپ کے لیے آسان کر دوں. میرے امام نے فرمایا باپ کے مقابلے ماں کا حق تم پر 3 گنا زیادہ. کیسے؟ فرماتے ہیں تمہارے پاس 100 روپے ہو اور 100 روپے ماں باپ نے تقسیم کرنا چاہتے ہو، بانٹنا چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں 75 روپے والدہ کو دیے جائیں گے اور 25 روپے والد کو دیے جائیں گے. اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کے کہ باپ کے مقابلے ماں کا 3 گنا زیادہ حق ہے. اگر ماں باپ تھکے ماندے سفر سے گھر آئیں، بیٹا پیر دبانا چاہتا ہے تو کہا گیا پہلے ماں کے پاؤں دبائے گا اور اس کے بعد پھر باپ کے پاؤں دبائے گا. اگر پانی پلانا چاہتا ہے
تو پہلے ماں کو پانی پلائے گا اور اس کے بعد میں باپ کو پانی پلائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، وہ لوگ جو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ جو عورتوں کو برابری کا حق دینے کی بات کرتے ہیں، آپ جا کر اولڈ پیپل ہوم میں دیکھ لیں، اولڈ ہوم میں دیکھ لیں، اولڈ پیپل ہاؤس میں دیکھ لیں، آپ کو شاید ہی کہیں کوئی مسلمان بوڑھی عورت یا مسلمان بوڑھا شخص مل جائے گا۔ اکثر اولڈ ایج ہوم میں آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام عورتوں کو کوئی حق نہیں دیتا، برابری کا حق نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، الحمدللہ ہمارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر نہیں ڈالتے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو کر، ریٹائرڈ ہو کر، بیمار ہو کر کھانستے ہوئے بستر پر پڑے رہتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو رسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے بوجھ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ گھر کے بستر پر بوڑھے ماں باپ پڑے ہوں تو بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، منبر رسول پر موجود ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے اللہ نے مجھے جو کامیابی دی ہے، اللہ نے مجھے جو ترقی دی ہے، اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے، اللہ نے مجھے جو بزنس دیا ہے، اللہ نے مجھے جو دولت دی ہے، یہ میرے عقل کی بنیاد ہے، یہ میرے اسٹرگل کی بنیاد ہے، یہ میرے علم کی بنیاد ہے، یہ میری ڈگری کی بنیاد ہے، یہ میری قربانی کی بنیاد ہے، یہ میری محنت کی بنیاد ہے۔ میں کہتا ہوں ظاہری طور پر تجھے یہ سب دکھائی دیتا ہے، یہ جو کچھ اللہ نے دیا یہ تیری محنت کا، تیرے ہنر کا، تیرے تجربے کا اور تیرے علم کا نتیجہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ نے تجھے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تجھے کیا پتا تیرے گھر میں بستر پر لیٹے لیٹے وہ جو سفید بالوں والی بڑھیا کھانستی رہتی ہے، تیری اسی ماں کے صدقے میں اللہ نے تجھے اتنی برکت عطا کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ رسول اللہ کی تعلیمات، میرے نبی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی دل آزاری سے بچو۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک بار محبت سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی مذہب میں کیا بتائیے ماں کے تعلق سے یہ باتیں آپ کو ملیں گی؟ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، یہ تعلیمات ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کی۔ اب آئیے اس کے بعد اور آگے بڑھیں، میں نے کہا نا وقت کم ہے اور یہ بڑا تفصیلی عنوان ہے۔ دوسرے نمبر پر بیوی۔ اب بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں جب ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے وقت ہی ہم سب کو گواہ بنا کر نکاح میں آنے والی لڑکی کے نان و نفقہ کی ساری ذمہ داریاں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ میں نے نکاح کیا، اب نکاح کے بعد اس کو کھلانے کی ذمہ داری میری، اس کے کپڑے کی ذمہ داری میری، اس کو سر پر چھت پرووائڈ کرنا ذمہ داری میری، اب اس کی عزت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری میری۔ اب بتائیے جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے وقت لوگوں کو گواہ بنا کر نکاح میں آنے والی بیوی کی ساری ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ بیوی یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، بیوی کو دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، باہر جانا، کمانا، پیسے لانا، راشن بھرانا یہ بیوی کا کام نہیں، بلکہ یہ کام کس کا ہے؟ جی شوہر کا کام ہے۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور کسی نے ڈول بیل بجایا، دروازہ نوک کیا تو بیوی سے کہتے جا دیکھ یہ ٹائم کون آ گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ اچھے مرد کی نشانی نہیں ہے، یہ کام اچھے مرد کا نہیں ہے کہ خود گھر کے اندر موجود ہو، بیوی سے کہہ جا دیکھ کون آیا، بیٹی سے کہہ جا دیکھ کون آیا، خود گھر میں موجود ہو، اوپن ڈے میں بیوی جا رہی ہے، بچے کو اسکول چھوڑنے بیوی جا رہی ہے، گھر میں موجود ہے سبزی ترکاری لانے بیوی جا رہی ہے، گھر کا راشن بھرانے بیوی جا رہی ہے،
یہ ساری چیزیں رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف فرمایا گیا ایک عورت وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، مرد باہر کا ذمہ دار، عورت گھر کے اندر کی ذمہ دار، گھر کی دیکھ ریکھ، گھر کی صاف صفائی، گھر میں رہنے والوں کے حقوق، شوہر کے بچوں کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے کا انتظام، ان کے بستر کا انتظام، یہ ساری ڈیوٹی گھر میں رہنے والی بیوی کی۔ باقی سارے باہر کے کاموں کی رسپانسبلٹی مرد کی۔ اس کے باوجود کوئی مسلمان ہو کر اگر نہیں کرتا تو قصوروار وہ ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں شوہر پر بیوی کی ذمہ داری جو خود کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے یعنی جیسا پہنے، جس کوالٹی کا، جس کاسٹ کا، جس اسٹینڈرڈ کا، جس برانڈ کا، اپنی بیوی کو بھی وہی پہنائے، جہاں خود رہے وہی بیوی کو بھی ساتھ رکھے۔ یہ شوہر پر بیوی کے حقوق فرمایا گیا، جتنا بیوی پر شوہر کے حقوق ہے اتنا ہی شوہر پر بیوی کے حقوق ہے۔ اور میرے نبی نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی پر زیادتی کرتا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، سب سے برا۔ اب بیوی کے مائکے والے اس کو برا کہیں نہ کہیں، لیکن جو بیوی پر ظلم کرتا ہے رسول اللہ نے اس کو برا فرمایا۔ اب جسے رسول اللہ نے برا کہہ دیا کیا وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اور جانتے ہو میرے نبی نے اچھا کسے فرمایا؟ میرے نبی فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے رہتا ہو۔ تم میں سب سے اچھا وہ جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے رہتا ہو۔ اور میرے آقا فرماتے تم میں سب سے اچھا میں ہوں کیونکہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت اچھے سے رہتا ہوں۔ تو جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے رہے اسے رسول اللہ نے اچھا کہا، اور جو بیوی پر ظلم و زیادتی کرے، گھر میں جیسے ہی داخل ہو گھر میں کرفیو لگ گیا، بیوی ڈر رہی ہے کہیں کچھ بولوں گی تو گالی نہ دے، بچے بھی یہاں وہاں نظر سے غائب ہو گئے، کہیں ابا دیکھ لیں گے تو کچھ پوچھ نہ لیں، اور پوچھ لیں گے تو کہیں مارے نہ، بیوی بھی دہشت میں، بچے بھی خوف میں۔ کیا بتائیے ایسے شخص کو رسول اللہ نے اچھا شخص کہا ہے؟ آقا فرماتے نہیں اس کو سب سے برا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے بیویوں کے تعلق سے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں شوہر کے گھر آنے سے پہلے اگر عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتی ہے، اپنے شوہر کی پسند والا لباس پہنتی ہے، اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہے، اپنے شوہر کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرتی ہے، آقا فرماتے ہیں بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سورنا تیار ہونا یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ہمارے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے لیے آقا فرماتے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرنا، دل جوئی کرنا، باتیں کرنا، آج میرا دن کیسے گزرا، تم تو ٹھیک ہو نا، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، دن بھر گھر کے کام کر کے تم تھک جاتی ہوگی، اگر شوہر اگر دو چار باتیں بیوی سے کر لے محبت کی، بتائیے اسے اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ جی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ میرے نبی نے شوہر پر بیوی کو، بیوی پر شوہر کے حقوق بتائے۔ میں صرف آپ کو عورتوں کے تعلق سے گائیڈ کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ جانتے ہو صحابیات میرے نبی کی بارگاہ میں آئیں، آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پورے مہینے بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم ماہ رمضان کا پورا روزہ نہیں رکھ پاتے، فطرت کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے ہمیں سال میں ماہ رمضان کے کچھ روزے چھوڑنے پڑتے، ہم نہیں رکھ پاتے، حالت ناپاکی میں روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں۔ مرد سال بھر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں پابندی سے، اور ہم سے ہر مہینے
کچھ نہ کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ناپاکی کی وجہ سے۔ اے آقا، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن نہ نماز میں ان کے برابر، نہ روزے میں ان کے برابر، نہ قرآن کی تلاوت میں ان کے برابر۔ ہم ناپاکی کی وجہ سے یہ سب نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم بھی جنگ میں جایا کریں، ہمیں کم سے کم جنگ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے کچھ اور نیکی کمانے کا موقع تو مل جائے۔ جب صحابیات نے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تم جو اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہو، تم جو گھر میں پانی بھرتی ہو، جو تم گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، اپنے شوہر بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہو، ان کے کپڑے دھوتی ہو، یہ جو گھر کے کام کاج تم کرتی ہو، اللہ تمہیں گھر کے کام کاج کے عوض جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ بتائیے عورتوں کے لیے کتنی آسانی۔ اگر عورت کی کوئی ویلو نہ ہوتی، عورت کا کوئی حق نہ ہوتا تو رسول اللہ نے ان کو بھگا دیا ہوتا، یہ کہہ کر کہ جتنا ملا ہے نا اتنا کر لو، اور کچھ بھی کر لو تم جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکتی۔ کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا؟ مرد میدان میں اترے، تلوار ہاتھ میں اٹھائے، جان داؤں پر لگائے، تب اسے جہاد کا ثواب۔ لیکن عورت گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، پانی بھر رہی ہے، اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا، رات کو گھر میں چھوٹے بچے سو رہے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، بچوں کے الٹنے پلٹنے کی وجہ سے چادر کھل گئی، بلینکٹ ہٹ گئی، رات کو ماں کی آنکھ کھلی، باپ کی آنکھ کھلی، اپنے بچے کو دیکھا کہ سردیوں کی رات میں کھلا پڑا ہے، اس نے اٹھ کر اس پر چادر ڈال دی۔ رسول اللہ فرماتے جو ماں باپ راتوں کو اٹھ کر اپنے بچوں کے بدن پر چادریں ڈالا کرتے ہیں، اللہ اس ماں باپ کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کام اکثر مرد کرتے ہیں کہ عورتیں، بتائیے باپ کرتا ہے کہ ماں؟ باپ تو دن بھر کا تھکا ماندہ بستر پر لیٹا، آنکھ لگی، گہری نیند میں چلا گیا، پھر اسے کوئی ہوش نہیں، رات کو یہ ساری ڈیوٹی ظاہر ہے کہ ماں ہی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بیوی کرتی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ نے یہ مقام عطا کیا بیوی کو۔ اور یہ بھی سن لیں، اگر شوہر ظالم ہے، اگر شوہر بدماش ہے، اگر شوہر بیوی پر زیادتی کرتا ہے، سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی بات نہیں مانتا، روزانہ گھر میں لڑائی جھگڑے مار پیٹ ہنگامہ بپا کرتا ہے، تو اسلام نے عورت کو حق دیا ہے۔ عورت یہ نہیں کہ اب گردن میں پٹا ڈال دیا عمر بھر تجھے غلامی کرنی ہی ہوگی، اب جینا بھی اسی حال میں ہے، مرنا بھی اسی حال میں، نہیں، اسلام نے عورت کو ایسے حالات میں حق دیا ہے، عورت اپنے شوہر سے طلاق کا تقاضا کر سکتی ہے، اور بیوی کے کیے گئے طلاق کے تقاضے کو شریعت کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، خلا کہتے ہیں۔ بیوی ڈیمانڈ کر سکتی ہے ان حالات میں کہ اس کی شوہر کے ساتھ نبھتی نہیں، اس کی شوہر کے ساتھ بنتی نہیں۔ مان لیجئے اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے، کسی کا شوہر شرابی نکل گیا، کسی کا شوہر جواری نکل گیا، کسی کا شوہر باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن اخلاق کے معاملے میں بالکل گرا ہوا ہے، بیوی پر بلا مطلب کے ظلم و زیادتی کرتا ہے، مارنے پیٹنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، تو اگر بیوی اس سے نجات چاہتی ہے تو خلا لے سکتی ہے، طلاق کا تقاضا کر سکتی ہے۔ اب بہن کے تعلق سے سنیں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنی بہن کے حق کو ادا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس نے بہن کے حق کو ادا کیا، اب بہن کے حق کو ادا کرنے سے مراد ظاہر ہے بہن کی پرورش تو امی ابا کرنے والے ہیں، مجھے پرورش تو نہیں کرنا، لیکن بہن اگر اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے، بیوہ ہو گئی یا کسی وجہ سے طلاق دے دی گئی، تو میرے نبی نے فرمایا جو بیوہ بہن یا طلاق شدہ بہن، مفہوم بیان کرتا ہوں، ان کو اپنے گھر میں رکھے، کھلائے پلائے، ان کا خیال رکھے، اللہ ایسے بھائی کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ اور اسی طرح سے
اگر ابا کا انتقال ہو گیا تو والد کے انتقال کے بعد ترکے میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف بیٹوں میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ اگر بیوہ ماں موجود ہے تو اسے بھی دیا جائے گا، اگر بیٹی موجود ہے تو اسے بھی دیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی کے 3 بیٹے ہیں تو ابا کے انتقال کے بعد سارا مال بیٹوں کا، اور بہنوں سے کہے تمہاری شادی کر دی، تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہیں کھلایا پلایا پال پوس کر بڑا کیا، جو کچھ ہو سکتا تھا تمہارے لیے کر دیا، ابا جو چھوڑ کر گئے اس میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ غلط، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے باپ کے انتقال کے بعد بیٹی مائکے میں ہو یا بیٹی بیاہ گئی سسرال میں ہو، بیٹوں کو باپ کے ترکے میں جو کچھ بھی ہے ڈبل حصہ ملے گا، اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ یعنی اگر 2000 روپے ملیں گے بیٹے کو تو 1000 روپیہ بیٹی کے حصے میں بھی آئے گا۔ اچھا، کچھ لوگ اسے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہاں برابری کا حق دیا گیا ہے؟ مرد کو تو 2 حصہ، عورت کو 1 حصہ، تو تم نے حصہ کم کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہمارے علماء نے رہنمائی کرتے ہوئے کہا اسلام نے عورت کے حقوق کو پامال نہیں کیا، مرد کے برابر کا حق دیا ہے۔ اور کیسے دیا ہے جانتے ہو؟ کہا گیا باپ کے ترکے میں بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور اپنے سسرال میں بیوی کو 1 حصہ ملے گا، تو جب 1 یہاں سے ملے گا 1 وہاں سے ملے گا تو 2 اس کا بھی ہو جائے گا اور 2 اس کے بھائیوں کا بھی ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی سمجھا نہیں۔ اچھا، آپ میں سے اکثر لوگ شادی شدہ ہوں گے، جتنے ہیں وہ کہے سبحان اللہ۔ مسئلہ سمجھانے جا رہا ہوں اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ کا نکاح ہوا تو بتائیے پہلے آپ نے قبول کیا کہ پہلے بیوی نے قبول کیا؟ جی، اور پھر آپ سے جب قبول کروایا گیا تو 3 بار یا 5 بار یا 8 بار، کتنی بار آپ نے کتنی بار کہا تھا قبیل تو قبول ہے، قبول ہے، کتنی بار؟ جی، ارے جن کی ہوئی وہ بتائیں نا، 3 بار نا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ سے 3 بار قبول کروایا گیا، لیکن آپ سے قبول کروانے سے پہلے لڑکی سے اجازت لی گئی کہ تو فلاں فلاں کے ساتھ، فلاں ابن فلاں کے ساتھ اتنے مہر پر نکاح کی اجازت دیتی ہے۔ لڑکی نے اجازت دی، تب جا کر آپ سے کہا گیا، تب آپ نے قبول کیا۔ اب آپ بتائیے کہ 3 بار نہیں، لڑکی اجازت نہ دے اور 300 بار بھی آپ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ دے، آپ کا نکاح ہوگا؟ اسلام نے عورت کے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جب نکاح کی باری آئی تو شوہر سے بعد میں پوچھا جاتا ہے، پہلے بیٹی سے اجازت لی جاتی ہے۔ لڑکی نے اجازت دی تب بات آگے بڑھے گی، اور لڑکی نے اجازت نہیں دی تو بات آگے بڑھے گی۔ بتائیے اگر اسلام میں عورت کی کوئی ویلو نہ ہوتی تو اس سے کیا پوچھنے کی ضرورت تھی؟ ابا سے پوچھ لیتے، ابا کہتے کہ میری طرف سے اجازت ہے، اس کا کیا ہے، میری بیٹی ہے، گردن پکڑ کے تیرے حوالے کر دوں گا، اس کو تو تیرے ساتھ جانا ہی جانا ہے۔ کیا باپ کو یہ اختیار ہے؟ بلکہ مسلمانوں، آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہے۔ فرمایا، یہ تو میں نے نکاح کی مثال دی، اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا پسند کرتے ہیں تو میرے نبی کی تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے کہ بات پکی کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو بتا دو کہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ بیٹا میں تیرا نکاح کرانا چاہتا ہوں، مجھے لڑکا بہت اچھا لگا ہے، کیا تجھے لڑکا پسند ہے؟ اب اگر مان لیجئے کزن ہی ہے، ماموں کا بیٹا ہے، چاچا کا بیٹا ہے، پھوپھا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا، تب تو اس کو جانتی ہوگی، ہر اعتبار سے جانتی ہوگی، اڑوس پڑوس کا ہے، محلے کا ہے، رشتہ داروں کا ہے تو جانتی ہوگی، اجازت دے دے گی، ہاں ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے۔ لیکن اگر کہا گیا بیٹی جانتی ہی نہیں ہے، وہ کہے ابا میں تو اس کو جانتی نہیں ہوں، میں ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ بات پکی کرنے سے پہلے ایک بار لڑکی کو لڑکا دکھا دیا جائے۔ لیکن لڑکی کو لڑکا کیسے دکھایا جائے؟ بالاجی ٹیلی فلم کی طرح نہیں دکھایا جائے، جیسے سیریل میں دکھاتے ہیں نا۔ اب تو مسلمانوں کے کلچر میں بھی یہ چیز آ چکی ہے، باقاعدہ لڑکی کے گھر لڑکے والے آتے ہیں مہمان بن کر،
پھپھی بھی آتی ہے، خالہ بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، بھابھی بھی آتی ہے، امی بھی آتی ہے، 8-10 لوگ آتے ہیں۔ اور بعض جاہلوں کے یہاں صرف لڑکا نہیں، لڑکے کے 2 دوست بھی آتے ہیں، چل تیری ہونے والی بھابھی دکھا کے لاتا ہوں۔ 10-12 لوگ آ جاتے ہیں مہمان بن کے، اور اس کے بعد مزے سے کھاتے پیتے ہیں۔ لڑکی کو اشارہ کیا جاتا ہے، وہ ہاتھ میں ٹرے چائے جو بھی لے کر آتی ہے، اور پھر ایک ایک کر کے سب جائزہ لیتے ہیں اس کا، کیا شریعت نے اس کی اجازت دی؟ میرے نبی نے فرمایا منگنی سے پہلے ایک بار لڑکے کو لڑکی دکھا دی جائے، ایک بار لڑکی کو لڑکا دکھا دیا جائے، لیکن کیسے؟ آج کے کلچر کے مطابق نہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا لڑکے کو لڑکی ایسے دکھائی جائے کہ لڑکی کو پتہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور لڑکی کو لڑکا ایسے دکھایا جائے کہ لڑکے کو پتہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ مال میں بلا لیا ملنے کے لیے، ہوٹل میں ملا لیا انڈرسٹینڈنگ کے لیے، گھر کے کمرے میں چھوڑ دیا، تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لو، ہم تھوڑی دیر باہر بیٹھتے ہیں۔ یہ طریقہ شرعی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور آپ جانتے ہیں یہ جو طریقہ ہم نے اپنایا، اس طریقے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خاندان والے منگنی کراتے ہیں، اور منگنی کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ شادی 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد اس کا لاسٹ ایئر کلیئر ہو جائے، اس کا جاب لگ جائے، یہ 2 سال سعودی سے آ جائے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ منگنی ہو گئی، اور منگنی ہونے کے بعد نکاح کو ابھی 6 مہینے 1 سال 2 سال باقی ہے، اور دونوں کے فون نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، چیٹنگ ہوتی ہے، کالز ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر ملاقاتوں کے بعد ریسٹورانٹ، اور ریسٹورانٹ کے بعد ہوٹل کے بند کمرے، اور کبھی یہاں وہاں پکنک اسپاٹ، لورز پوائنٹ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بات تلخ ہے لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا، ابھی منگنی ہوئی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، لیکن کئی لڑکے لڑکیاں منگنی کے بعد ایک دوسرے سے اتنا گھل مل جاتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ہی ان دونوں کے درمیان وہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں جو تعلقات نکاح کے بعد قائم ہونے تھے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ آوارہ فطرت کا مرد لڑکی سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیتا ہے۔ 6 مہینے گھمانے کے بعد اپنے ماں باپ سے کہتا ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گا، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے، وہ فلاں فلاں سے ملتی ہے، اس کے موبائل میں اتنے مردوں کے کانٹیکٹ نمبر ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے اب نکاح سے انکار کر دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بھتیجی بھانجی کو اگر کوئی نفس پرست یوں 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے گھمائے پھرائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے بعد اسے نکال کر پھینک دے، اب اس بچی کا ہاتھ تھامنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ آپ بتائیں۔ شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کہا گیا منگنی کے بعد بھی، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، آپ نے اپنی بیٹی کی منگنی کسی سے کرا دی، آپ نے اپنے بیٹے کی منگنی کسی سے کرا دی، شریعت کا حکم ہے منگنی کے بعد وہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی اجنبی ہیں، ایسے ہی غیر محرم ہیں جیسے کہ منگنی سے پہلے تھے، ایک دوسرے کا کوئی لینا دینا نہیں، فیملی آپس میں ملے جلے، رشتہ داریاں کرے، شادی بیاہ میں آئیں جائیں، لیکن لڑکا لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ بے پردہ ملیں، گھومیں پھریں، چیٹنگ کریں، باتیں کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ رسول اللہ کی تعلیمات۔ اب آگے اور بڑھیں، بات جہاں سے چلی تھی میں نے بہن کے تعلق سے عرض کیا، اب بیٹی کے تعلق سے سن لیں اور اسی پر اپنی بات مکمل کروں گا۔ میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ نے تشریف آوری کے بعد اعلان کیا، اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسے اولاد کی شکل میں اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے۔ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ صحابہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی،
نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا ایک گھر سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، کیا وجہ ہوگی؟ آقا نے فرمایا جاؤ جا کر گھر والوں سے پتہ کرو، ان کے گھر میں ضرور بیٹی پیدا ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن میرے آقا کی میلاد کے بعد جن بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے ان بیٹیوں کا باپ بننے میں لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو چاچا، ماموں، خالو، پھپھا آپس میں لڑ جاتے تھے، اور ہر کوئی لڑ کر یہ کہتا تھا میرا بھائی مرا ہے اس کی بیٹی کو میں سنبھالوں گا، کوئی کہتا میرا بھتیجا مرا ہے اس کی بیٹی کو میں سنبھالوں گا، کوئی کہتا میرا نواسا مرا ہے اس کی بیٹی کو میں سنبھالوں گا۔ اے مسلمانوں، وہ بیٹی جسے خود باپ پالنے کو تیار نہیں تھا، آقا کی میلاد کے بعد میرے آقا نے بیٹی کے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں آقا نے ان کے رزق میں برکت کی بشارت سنا دی، اور جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں آقا نے بیٹیوں کے باپ کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، تینوں بیٹیوں کو اچھے سے کھلائے، پڑھائے، تربیت دے، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارے، اور جب بچی شادی کے لائق ہو جائے تو نکاح کرا کے اسے اس کے گھر کا ذمہ دار بنا دے۔ جن کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور ماں باپ نے اس طرح سے بیٹیوں کی تربیت کی تو میرے نبی فرماتے کل قیامت کے دن اس ماں باپ کو اللہ بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 بیٹیاں ہوں اس کا کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، اگر 2 بیٹیوں کے والدین اپنی بیٹیوں کو کھلائیں پلائیں، صحیح تربیت کریں، سیرت و صورت کو سنواریں، شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کرا کے انہیں اپنے گھر کا ذمہ دار بنا دیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ ان 2 بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی بے حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کونے سے اٹھے، ایک بیٹی کے باپ تھے، 3 والوں کو تو مل گیا، 2 والوں کو تو مل گیا، ایک کا کیا ہوگا؟ اے آقا جس کے ایک ہی بیٹی ہو اس کا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا سن لو، جس کے ایک ہی بیٹی ہو اور ماں باپ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرے، اس کی اچھے سے پرورش کرے، اچھے سے پال پوس کر بڑا کرے، شادی کے قابل بن جائے تو اس کی شادی کرا دے، اللہ کل قیامت کے دن ایک بیٹی کے باپ کو بھی بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بیٹی کے حقوق ہیں۔ اگر بیٹی کا ہونا مصیبت ہوتا، بیٹی کا باپ بننا ذلت و رسوائی کا سبب ہوتا تو یقیناً اللہ اپنے حبیب کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا، بیٹیاں نہ دیتا۔ بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور یہی وجہ کہ اللہ نے بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے، اور اسی لیے میرے رب نے اپنے حبیب کو جب اولاد عطا کی اللہ نے 1 2 نہیں، اپنے محبوب کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمایا۔ تمہارے گھر 1 کے بعد 2 ہو جائے، 2 کے بعد 3 ہو جائے تو بیوی کو دھمکی دیتے ہو، بیوی کو آنکھ دکھاتے ہو۔ اچھا مجھے بتاؤ بیٹا یا بیٹی ہونا یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے کہ میری بیوی کے کنٹرول میں ہے؟ جی یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا ماننا تھا، بیٹی کی ولادت کے بعد بیویوں پر ظلم وہ کرتے تھے، وہ جاہل تھے، لیکن ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر بیٹے یا بیٹی کا ہونا ماں کے کنٹرول میں ہوتا تو شاید ہی کوئی ماں ایک بھی بیٹی پیدا کرتی، سب کے سب بیٹے ہی بیٹے جنتی۔ لیکن اگر بیٹیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا یہ ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ پروردگار کے دستے قدرت میں۔ اب آخری بات عرض کروں گا، باتیں بہت ساری ہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دنیا نے وومن رائٹس کی بات کی،
دنیا نے حقوق نسواں کی بات کی اور عورت کو کیا حق دیا؟ یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی، کیا دنیا نے عورت کو یہ حق دیا ہے؟ عورت کو دنیا نے رائٹس کے نام پر، حقوق کے نام پر عورت کو پاؤں کی جوتی بنا دیا ہے، عورت کو ٹیشو پیپر بنا دیا ہے، عورت کو استعمال کی جانے والی چیزیں بنا دیا ہے۔ آپ بتائیے، فلائٹ کے اندر 2 3 4 ایئر ہوسٹس مل کر 200-250 لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، یہ عورت کے حقوق ہیں۔ آپ نے ہر ہوٹل میں ریسیپشن پر ایک عورت کو بٹھا رکھا ہے، یہ عورت کے حقوق ہیں۔ آپ کو اپنا مال بیچنا ہو تو آپ نے اپنی دکان پر مال بیچنے کے لیے عورت کو بٹھا رکھا ہے، اور وہ بھی کیسی عورت؟ کالی کلوٹی عورت ایئر ہوسٹس نہیں بن سکتی ہے، ناٹی عورت بھدی شکل و صورت والی ایئر ہوسٹس نہیں بن سکتی ہے، حسن والی چاہیے، رنگ والی چاہیے، خوبصورت جسم والی چاہیے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ آپ ریسیپشن پر کس کو بٹھاتے ہیں؟ بھدی شکل و صورت والی کو۔ آپ انٹرویو لے تو لیتے ہیں، لیکن پاس اسی کو کرتے ہیں جو حسن و جمال والی ہو، رنگ اچھا ہو، چہرہ اچھا ہو۔ کیوں؟ تاکہ کمپنی کا پریزنٹیشن اچھے سے ہو جائے۔ آپ بتائیے، کیا یہ عورتوں کو حق دے رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، دنیا نے حقوق نسواں کی بات کی ہے اور اسلام نے حقوق نسواں ادا کیا ہے۔ رسول اللہ نے عورتوں کے حقوق کی تعلیم دی ہے اور دنیا نے صرف عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ آج دنیا جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، کیا یہ عورتوں کے حقوق ہیں؟ اگر 10 روپے کا صابن بھی بیچنا ہو تو صابن 10 روپے کا بیچنے کے لیے ایک عورت کو نہاتا ہوا دکھانا ضروری ہے؟ یہ عورت کا حق ہے۔ اگر بتی بیچنی ہو 5 روپے کی تو اگر بتی لے کر کھڑا کریں گے ایک عورت کو، عورت کا چہرہ دکھا کر 10 روپے 5 روپے کی اگر بتی بیچی جائے گی۔ 2 روپے کی ماچس کی ڈبیا بیچنا ہو تو ماچس کی ڈبیا بیچنے کے لیے بھی عورت کو نیم اڑیاں لباس پہنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اس کی باہیں کھول دو، اس کا گلا کھول دو، کپڑا ایسا پہناؤ کہ اس کا جسم بھی صاف نظر آئے، اور پھر وہ ہاتھ میں ماچس کی ڈبیا لے گی۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ٹریکٹر آپ استعمال کرتے ہیں؟ ٹریکٹر استعمال کسان کرتا ہے، جو کھیتوں میں کام کرتے۔ ٹریکٹر ہمارے اور آپ کے کام کی چیز نہیں ہے۔ ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں کھیتوں میں کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے، لیکن ٹریکٹر بھی بیچنا ہو تو ٹریکٹر بھی بیچنے کے لیے عورت کو اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ عورت کا ٹریکٹر سے کیا تعلق؟ کھیتوں میں کام آنے والی کھاد، جس سے زمینی کیڑے مارے جاتے ہیں، کھیت میں ڈالا جانے والا کھاد، یوریا، مکھی مچھر کھٹمل کو مارنے والی دوا، اسے بیچنے کے لیے بھی ایک عورت کی تصویر کھینچی جاتی ہے، ہاتھ میں ڈبہ لے کر، ہاتھ میں پیکٹ لے کر۔ آخر آپ بتائیے، عورتوں کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دنیا نے جھانسا دیا حقوق نسواں کا، عورت کے کپڑے اتار دیے، عورت کو لے جا کر بازار کی زینت بنا دیا، عورت کو ایئر ہوسٹس بنا کر ہوا میں اڑایا ضرور ہے، لیکن وہاں وہ ٹیشو دیتی ہے، وہ لوگوں کے ٹیشو اٹھاتی ہے، جھوٹے برتن اٹھاتی ہے، اس کو اس کام کے لیے رکھا۔ اور رسول اللہ نے عورت کے حقوق کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، 4 دیواری میں عورت کو اسلام نے قید ضرور کیا ہے، لیکن 4 دیواری میں قید کر کے انہیں بازار کی زینت نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے قدموں کے نیچے رسول اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ اب میں اپنی بہنوں کے لیے کہوں گا، ایک عورت جتنا دنیا داری سے ناواقف ہو، یہ اتنا زیادہ عورت کا حسن شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ایک عورت کو ممبرا جانا ہے، اپنی سہیلی کے یہاں، اپنی بہن کے یہاں ممبرا جانا ہے، اور اس عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ٹرین کہاں سے پکڑنا ہے، میں اسٹیشن چلی تو جاؤں گی، لیکن کون سے پلیٹ فارم سے پکڑنا ہے مجھے معلوم نہیں، کون سی بس پکڑ کر جاؤں مجھے معلوم نہیں، فلاں چیز کس دکان میں ملتی ہے مجھے معلوم نہیں، بچوں کی فیس کیسے بھری جاتی ہے مجھے معلوم نہیں، اوٹ کیسے ڈالا جاتا ہے مجھے معلوم نہیں، اوپن ڈے میں اسکول میں کرنا کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ عورت کہا گیا جتنا زیادہ دنیا داری سے ناواقف ہوگی، دنیا داری سے دور ہوگی،
وہ عورت سیرت و صورت کے اعتبار سے اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اسلام نے عورت کو بازار کی نمائش نہیں بنایا۔ اپنی بیوی کے چہرے کو میں دیکھ سکتا ہوں، میری اولاد دیکھ سکتی ہے، میرا باپ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا میرا دوست دیکھ سکتا ہے؟ پڑوسی دیکھ سکتا ہے؟ میرا کزن دیکھ سکتا ہے؟ اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت چہرہ کھول کر باپ کے سامنے آ سکتی ہے، دادا کے سامنے آ سکتی ہے، نانا کے سامنے آ سکتی ہے، ماموں کے سامنے آ سکتی ہے، خالو کے سامنے آ سکتی ہے، چچا کے سامنے آ سکتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہے، اپنے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے۔ گھر کی چار دیواری میں اگر وہ چہرہ کھول کر گھومے پھرے تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر گھر میں سارے محرم رہتے ہیں تو اسے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر گھر سے باہر نکلے گی تو شریعت نے کیا اجازت دی ہے؟ جی، اور تم نے حقوق نسواں کے نام پر انہیں کیا کیا؟ ماڈل بنایا، ان سے فیشن شو کروایا، ان کے کپڑے اتار دیے، انہیں ہیروئن بنا کر لاکھوں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھیٹر کے اسکرین میں نچایا۔ ٹی وی سیریل میں، اس سیریل میں اس کی بیوی، اس میں اس کی پتنی، اس میں اس کی پتنی۔ تم نے یہ حقوق دیا ہے عورتوں کو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر معاشرے میں عورت کو سر اٹھا کر جینے کا حق دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ ماں کی شکل میں اسلام نے عزت دی ہے، بہن کی شکل میں اسلام نے عزت دی ہے، بیوی کی شکل میں اسلام نے عزت دی ہے، بیٹی کی شکل میں اسلام نے عزت دی ہے۔ اگر سوسائٹی میں عورتوں کے مقام کو کسی نے بلند کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے بلند کیا ہے اور مذہب اسلام نے بلند کیا ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور جو کچھ بھی آپ نے سنا سیکھا ہے آپ اس پر ضرور بھی ضرور عمل کرنے کی اور لوگوں تک کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو علم کی طلب میں اپنے گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم